وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1757 نمبر حدیث سینڈ کی ہے، اور اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم کہہ رہا تھا کہ اس حدیث میں حضور علی اور حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ کیا تم حضرت ابو بکر کو گناہ گار، عہد شکن اور جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں، ہم ان کو بھی جھوٹا، گناہ کار اور عہد شکن سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سائل کا کہنا ہے کہ مجھے تو ایسا کچھ نہیں سمجھ آیا، اس حدیث مبارکہ میں آپ رہنمائی فرما دیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم میرے عزیز بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، جس طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس حدیث میں ایسا کچھ نہیں سمجھ آیا، بالکل یہ بات ان کی درست ہے، ایسا ہے بھی نہیں۔ شیعہ عالم نے جو بات کہی ہے، سب سے پہلے نمبر پر تو انہوں نے تحریف کی ہے۔ تحریف کا مطلب ہے الفاظ کچھ اور ہوں اور آدمی اس کا مفہوم کچھ اور بیان کرے۔ اس میں جو کہا گیا نا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم ابو بکر کو گناہ گار، عہد شکن اور جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں۔ یہ بات جھوٹ ہے اور یہ بات سراسر ایک تہمت ہے۔ حدیث کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 1757 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اور صحیح بخاری میں 3092 نمبر پر، 3094 نمبر پر، 3711 نمبر پر، 4033 نمبر پر، 4035، 4240 نمبر پر، 5358 نمبر پر، 6725 نمبر پر، سنن نبی داود میں یہ حدیث 2963 نمبر پر، جامع ترمذی میں 1608، 1609، 1610، سنن نسائی میں 4141 نمبر پر۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام جگہوں پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو تم دونوں ان کے بارے میں خیال کرتے تھے، یہ نہیں کہ کہتے تھے۔ اس بات میں بڑا فرق ہے، کہتے تھے اور خیال کرتے میں۔ رآ یا را یہاں پہ باب استعمال ہوا ہے، رأیت ما کا لفظ ہے کہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو رأیت ما، تم دونوں کے دل میں خیال آتا تھا یا تم دونوں سمجھتے تھے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ فرأیت ماہ کاذبا عاصما غادرا خائنا، تم اس کو خیال کرتے تھے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا، گناہ گار، عہد شکن اور خیانت کرنے والا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، انہ لصادق، ان کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے، بار نیکی کرنے والے تھے، راشد ہدایت یافتہ تھے، تابع للحق، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو جواباً سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے نعم کے لفظ نہیں کہے، یعنی ہاں کے لفظ کہہ کر اقرار نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ جب انہوں نے اقرار نہیں کیا تو یہ شیعہ عالم نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہاں، تو یہ تو بات ہی بالکل غلط ہوگی، باطل ہوگی۔ لیکن پھر بھی یہاں پر ایک سوال باقی رہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کو کہا کہ تم ابو بکر کو یہ سمجھتے تھے، تم مجھے یہ سمجھتے تھے، جو بھی لفظ ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ کیا اس کہنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ واقعہ ہی ان کے اندر صفت کذب یعنی جھوٹ والی، گناہ والی، عہد شکنی والی یا خیانت والی کوئی صفت موجود تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر نہیں تھی تو پھر ان کے بارے میں خیال کیوں ہوا؟ سب سے پہلے نمبر پر تو اس کا یہ مطلب نہیں جو مطلب لیا گیا، اس کو آپ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی حدیث نمبر 3092، 3094، کتاب فرض الخمس، اس کا باب بھی فرض الخمس ہے، اس میں آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بات موجود ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کیونکہ راویوں کے بیان کرنے کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کا مطلب ہم یہ لینا شروع کر دیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا سوچا جائے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ عہد شکن ہے، تو اس طرح کی صفات شاید اس کے اندر موجود ہوں، اس لیے تو اس کے بارے میں سوچا گیا۔ تو پھر میں یہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ایک سوال ہے۔ اسی حدیث کے شروع میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصمی الغادری الخائنی،
اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فیصلہ کر دیں میرے درمیان اور اس کے درمیان۔ یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے درمیان و بین حاذل کاذب، اور اس جھوٹے کے درمیان، اس گناہ گار کے درمیان، اس عہد شکن کے درمیان، اس خیانت کرنے والے کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں۔ اب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسی حدیث میں لفظ ہیں کہہ دیا، اورل انہوں نے اپنی زبان سے لفظ بول دیے کہ یہ علی بن ابی طالب، ان کے اندر یہ چیزیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفات موجود تھیں؟ کیا کہ وہاں پر تو صرف اتنی بات ہے کہ تم نے یہ سمجھا، یہاں پہ بول کے کہہ دیا، مینشن کر دیا کہ ان کے اندر یہ بھی یہ بھی یہ بھی۔ تو صحیح ترین بات یہ ہے کہ تمام روایات کو دیکھ لیا جائے، نمبر میں نے آپ کے سامنے تمام کے بتا دیے ہیں، کسی میں بھی یہ نہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس موقع کے علاوہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی گفتگو کسی بھی جگہ پر کی ہو۔ جیسے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت نہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے کسی بھی جگہ پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کی ہو، ایسے ہی کسی بھی جگہ پر یہ بھی ثابت نہیں کہ عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہو۔ ان الفاظ کا صرف ہی مطلب یہ ہے کہ جس لیول پہ ہم ان الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، اس لیول پر وہ الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے ایک اپنے غصے کے انداز میں، ایک جذبات کے اظہار کے لیے یہ الفاظ عام بڑے ہی نرم معنی میں لیے جاتے ہیں، ان کا اصل اور حقیقی معنی یہاں پہ مراد نہیں۔ اگر حقیقی معنی مراد لیتے ہیں اس روایت کے اندر، تو پھر یہ الفاظ تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن ابی طالب کے بارے میں بھی کہے ہیں، کیا ان کو بھی ایسا سمجھ لیا جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا شیعہ عالم کا یہ کہنا پہلے نمبر پر جو انہوں نے کہا ہاں ہم سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر ان الفاظ کا وہ مطلب نہیں، وہ صرف ایک غصے کا اظہار تھا جو انہوں نے کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔